لوگوں نے ڈاکٹر لڑکیوں سے شادی کی ہے اور بعد میں ڈیورس ہوئی ہے کہ گھر نہیں سنبھال رہی ہے, بچے کو نہیں سنبھال رہی. ایک صاحب نے مجھے فون کیا, میری بیوی ڈاکٹر ہے, اس کے بچہ میں سنبھال رہا ہوں, وہ کلینک میں بیٹھی ہوتی ہے. اور ڈاکٹر لڑکیاں بھی فون کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم کلینک میں بیٹھے ہیں, بچہ پیدا ہو گیا, سنبھال ہمارا میاں آ رہا ہے, اس کو غصہ آ رہا ہے, اس کو وہ کہہ رہا ہے گھر میں آ کے بچہ سنبھالو. تو کہہ رہی میں نے بچہ سنبھالنا تھا تو میں MBBS کر کے تو میرا تو ضائع ہو گیا. تو میں ان سے کہتا ہوں یہ شادی غلط ہوئی ہے. یہ شادی کیا ہوئی ہے؟ اس میں سوچا ہی نہیں گیا کہ ڈاکٹر سے شادی تو کر کیوں رہا ہے. اگر تو نے اس سے بچے ہی پلوانے ہیں, یا تو بچوں کے لیے پھر ایک الگ شادی کر لیں معذرت کے ساتھ, یا اس کے لیے کوئی ماسی رکھ لیں. تو یہ کام کرنے سے پہلے سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ میں یہ کر کیوں رہا ہوں. یہی حال آپ ہمارے لبرل طبقے کا ہے کہ لڑکیوں کو نکالو, جاب کرو. بھائی تم نے ان لڑکیوں کو گھر سے جاب کرا کے کیا کروانا ہے؟ گھر کون تمہارا باپ چلائے گا معذرت کے ساتھ؟ گھر کون سنبھالے گا؟ ہمارا جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے نا, ہر لڑکی کو ایجوکیشن 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 ایجوکیشن. کون سی ایجوکیشن؟ تو گھر چلانے کی بھی تو کوئی ایجوکیشن ہونی چاہیے نا, بچے پالنے کی بھی تو. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, وہ ہے ہی نہیں ڈکشنری میں. گوروں کو دیکھ لیا, وہاں ہر لڑکی جاب کر رہی ہے, کما رہی ہے. آپ نے بھی ہر لڑکی کو گھر سے باہر نکالا, اس کے سائیڈ افیکٹ پہ آپ غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جب یہ لڑکیاں گھروں سے باہر جاب کریں گی تو گھر کون چلائے گا؟ میرے بھائی گھر بھی تو چلانا ہے. گورے کا تو گھر ہی نہیں ہوتا, اس کو ٹینشن نہیں ہے. یا تو آپ اس نظام پہ کمپرومائز کر لیں, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں. تو جو گورے کا نظام ہے جس کے نہ باپ کا پتا نہ ماں کا پتا, ہم بھی وہی کلچر لانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اپنے باپ کا پتا مستقبل میں نہ ہو. پھر آپ نکالیں ان لڑکیوں کو گھر سے باہر. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ہر لڑکی کو آج جاب کے لیے گھر سے نکالا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ کہتے ہیں جاب لڑکیوں کا بھی بیسک حق ہے جیسے مردوں کا ہے. یہ دعوت ہمارے لبرل طبقے میں یونیورسٹیوں میں بہت چلائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے آپ نکال لو. دو بڑے نقصانات اس کے سامنے آئیں گے جن کی طرف ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی توجہ نہیں ہے. پہلا بڑا نقصان تو گھر کا سیٹ اپ تباہ و برباد. گھر گیا تیل لینے, سمجھ رہے ہو, گھریلو سسٹم ختم. جب صبح بیگم بھی جاب پہ جا رہی ہے, آدمی بھی جاب پہ جا رہا ہے, تو وہ گھر تھوڑی, وہ تو رات کو ملاقات کے لیے ہوٹل لے لو کرائے پہ نا. ادھر مل جاتا ہے, ادھر کینٹ اسٹیشن پہ سستے میں مل جاتے ہیں کمرے, وہ لے لو. خام خامے یہ 1-1 کروڑ کے گھر لے کے تم نے کیوں رکھے ہوئے؟ اور ذرا آپ اچھے ہیں تو ادھر صدر میں اچھے ہوٹل ہیں, 4 اسٹار 5 اسٹار, ادھر آپ رینٹ پہ کمرہ لے لیں. گھریلو سسٹم کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال تباہ. ایسے میرے پاس کیس آ رہے ہیں نا, میں تو زیادہ بیان نہیں کرتا کہ برائی کو بیان کرنے سے برائی مزید پھیلتی ہے. اللہ معاف فرمائے جو ہو رہا ہے. میری وائف دفتر میں جاتی ہے, لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دفتر میں اس کا آنکڑا ہو گیا کسی, جب وہ 20 قسم کے دفتر میں ہینڈسم لوگوں کو دیکھے گی, آپ کے اندر ذرا سی کمزوری ہوگی نا, یہ کمزوری بہانہ بنے گی کسی مرد سے تعلق قائم کرنے کا. اس کو آپ کی شکل پسند نہیں آئی, وہ کہے گی وہ والے کی شکل زیادہ اچھی ہے. اس کو آپ کی مالی حیثیت میں تھوڑی سی کمی ہوئی تو وہاں ایک وسیم بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے میرے پاس پیسہ زیادہ ہے, میں گاڑیوں میں گھماؤں گا آپ کو. اس کو آپ کا مذہب پسند نہیں آ رہا, وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو لبرل ہے, وہ مذہبی پابندیوں سے آپ کو کیا کرے گا؟ آزاد. اور اگر وہ عورت مذہبی ہے تو وہ اس کو لبرل میاں پسند نہیں آ رہا, دفتر میں کوئی داڑھی والا بیٹھا ہوا ہوگا, اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی, یار یہ مجھے پردہ کرائے گا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھریلو نظام تباہ. اتنے شک وسوسے میاں بیوی کے آج کل پیدا ہو گئے جو ہمیں 15 سال پہلے نظر نہیں آتے تھے. نہ شوہر کو بیوی پر پراپر اعتماد ہے, نہ مرد کو نہ عورت کو اپنے شوہر پہ اعتماد. ابھی تو یہ کیسز کم ہیں لیکن آہستہ آہستہ بہت اسپیڈ کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اتنی تیزی سے پھیلیں گے. اور یہ ہمارے جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لبرل لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کا گھریلو سسٹم برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. کہتا جائے بھاڑ میں, سڑکیں بنے, بسیں چلیں, پانی ہو, کھانا ہو. تو یہ تو جانوروں کا بھی یہی کام ہے بھائی. خواتین کو گھروں سے باہر نکال دو گے, ہو سکتا ہے آپ کا ملک تھوڑا سا ترقی کر لے, لیکن وہ کٹے وجود میں آئیں گے جو کیٹل فارم میں بندھے ہوئے ہیں. ان کٹوں جیسا انسان بنے گا. ان کی کوئی سوچ ہوتی ہے؟ وہ بھی کھڑے ہوئے کھانے مسٹنڈوں کی طرف کھڑے ہوں گے صبح انتظار میں کہ اب آئے گا کھانا. وہ بچڑے بھی اسی کام کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں.
ان کی باڈی کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہونا. ہمیں ہمارا مذہب اس لائف اسٹائل کا حکم دیتا ہے, خواہشات کا غلام نہیں بناتا ہمیں ہمارا مذہب. تو اگر آپ نے ان عورتوں کو نکال دیا گھروں سے باہر, جو ہو رہا ہے, بیوی جاب والی چاہیے اور بہو جاب والی چاہیے, چھوڑو لعنت بھیجو یار, تم خدا کے بندے, تم خود کھلاؤ اس کو. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے, تم اپنی بیوی کے آمدن پہ پلتے ہو. مجبوری کے احکام الگ ہوتے, کوئی مجبوری میں کر رہا ہو, میں اس کو برا بھلا نہیں کہہ رہا, لیکن بہرحال یہ غیرت کے بولو خلاف ہے, سے نظام تباہ ہو رہا ہے. تو وہی بات ہے نا کہ ان لاجیکل باتیں آپ کروا لو ان لوگوں سے. جو مذہب پہ نہیں چلتا وہ کبھی بھی لاجک کی بات نہیں کرے گا, لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھے گا بہت بڑا فنٹر. ہمیشہ اجتماعی مفاد پر انفرادی مفاد پر اجتماعی مفاد کو ترجیح دی جاتی ہے. ایک خاتون جاب کر لے گی, اس کا فائدہ ہو گیا, ملک قوم کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس سے؟ قوم کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ آپ کا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, گھر سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے پیچھے.